کہ جس طرح لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ملوث کیا جا رہا ہے، کیا انہیں یاد نہیں ہے کہ روز محشر والے دن انہوں نے جا کے حساب دینا ہے؟ تو بڑی دکھ بری داستان ہے۔ میں خود بہت زیادہ حد تک خود اب مذہبی انسان ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ خصوصی کرم کیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہوا ہے، بلکہ کوشش کیا پوری طرح یہ کرتا ہوں کہ برائی سے دور رہوں۔ ناکام اس لیے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، ان کی بھی فیملی ہے، مطلب اس سے زیادہ گلی حرکت آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کی واضح خلاف ورزی ہے، لیکن جو یہ بندے اٹھائے جا رہے ہیں دن دیہڑے صحافیوں کو، سوشل میڈیا کا بندہ رات پی ٹی آئی سے اٹھایا گیا ہے، عمران خان کو آپ سیاست سے باہر نہیں کر سکتے۔ قبولیت عوام نے کرنی ہے یا ایجنسی نے کرنی ہے؟ اگر آپ ڈرتے ہیں یہ جبر اور ستم ختم نہیں کر سکتے تو ریزائن کرے، گھر میں چلے جائیں۔ لیکن وہ سپریم کورٹ کا جج تھا، استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا، کہتا میں جسٹس دندیال کہتا ہے میں نے اس کو منع کیا کہ نہ جج بھی اتنا اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کا جج تھا۔ حکمرانوں خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی یہ لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، گور سفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ یہ ویڈیو بڑے بوجھل دل، دکھی دل کے ساتھ بنا رہا ہوں کہ رات میں مولانا طارق جمیل کا انٹرویو سن رہا تھا۔ اس انٹرویو کے بعد میری آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ملوث کیا جا رہا ہے، جس طرح چادر اور چار دیواری کا تحفظ کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح ریاستی جبر اور ستم جاری ہے، کیا ان کو اللہ تعالیٰ یاد نہیں ہے؟ کیا انہیں یاد نہیں ہے کہ روز محشر والے دن انہوں نے جا کے حساب دینا ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ یہ جو کچھ ظلم، جبر، بربریت کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے ان کو؟ تو بڑی دکھ بری داستان ہے۔ میں خود بہت زیادہ حد تک خود اب مذہبی انسان ہو چکا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ خصوصی کرم کیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد میری اپنی خود زندگی میں ٹوٹلی میری زندگی چینج ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے عمرہ کیا جا کے، اور میرا خیال ہے اس بات کو 10 سال ہو گئے، میں نے ایک بات نہیں چھوڑی، اور کوشش کرتا ہوں، بلکہ کوشش کیا پوری طرح یہ کرتا ہوں کہ برائی سے دور رہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود ہے اس پہ رہ کے زندگی گزاری جائے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ جو طارق جمیل صاحب کا بیان ہے، یہ پاکستان کی عوام کے آنکھیں کھولنے کے لیے، حکمرانوں کے لیے، ان ججز کے لیے جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور جنہوں نے آئین پاکستان کے تحت طلب اٹھایا ہے، اس کی پاسداری پہ اس کی امپلیمنٹیشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ججز بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ ناکام اس لیے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، ان کی بھی فیملی ہے، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کی جس طرح اس کی خوش دامن کا جو ایئر کیا گیا جو بات چیت ہے، جو ٹیلی فون تک ٹیپ کرتے ہیں، مطلب اس سے زیادہ گلی حرکت آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کی واضح خلاف ورزی ہے۔ اب وہ ایجنسی جو ہے چیف جسٹس کو ملائن کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن چیف جسٹس بھی کسی حد تک تو اس نے سٹینڈ لیا ہے، لیکن جو یہ بندے اٹھائے جا رہے ہیں دن دیہڑے صحافیوں کو، ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، اوم پرکاش جو کراچی بول میں تھا اس کو ہندو تھا بیچارہ، منارٹی کا بندہ، اس کو 15 دن سے غائب ہے، سوشل میڈیا کا بندہ رات پی ٹی آئی سے اٹھایا گیا ہے، اٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے انٹرویو ریکارڈ کر لیتے ہیں، جتنے مرضی انٹرویو چلاؤ آپ، عمران خان کو آپ سیاست سے باہر نہیں کر سکتے۔ وہ اگلے دن جو ہے ایک دن جیو کے ساتھ جو سید بڑائی صاحب ہے وہ فرما رہے تھے، اقبال عمران خان کی مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے۔ قبولیت کیوں نہیں بھائی؟ قبولیت عوام نے کرنی ہے یا ایجنسی نے کرنی ہے؟ تو ججی صاحب کی میں خدمت میں دست بدستہ گزارش کرتا ہوں
It's your primary responsibility to stand with the Constitution of Pakistan, to implement the Constitution of Pakistan. And what's going on here, you should stand responsible if you did not take any action against these culprits. اگر آپ ڈرتے ہیں یہ جبر اور ستم ختم نہیں کر سکتے تو ریزائن کرے، گھر میں چلے جائیں، کم از کم آپ کی آخرت تو سنور جائے گی نا. اقبال حمید الرحمان جیسے بندہ تھا، اس کے اللہ کے وہ انوالومنٹ نہیں تھی اس کی کیس میں، لیکن وہ سپریم کورٹ کا جج تھا، استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا. کہتا میں جسٹس بندیال کہتا ہے میں نے اس کو منع کیا کہ نہ جج بھی، اتنا اس کے باپ بھی سپریم کورٹ کا جج تھا، اتنا کیلیبر کا جج تھا. کہتا اگر میرا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا تو میں روز محشر والے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایک طرف اقبال حمید الرحمان ہے اور ایک طرف یہ موجودہ رجیم ہے. اور پھر مولانا طارق جمیل کے الفاظ میں اتنا درد، اتنا دکھ تھا کہ دل پھٹ جاتا ہے صاحب دل رکھنے والا. حکمرانوں خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کی یہ لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی مکافات عمل بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. اور یو ہیو ٹو فیس دا میوزک، یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز واٹ آر یو ڈوئنگ ود دا پیپلز آف پاکستان. تو یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا. ویڈیو میں چھوٹی جان بوجھ کے بنا رہا ہوں کہ میں صرف اور صرف کنسنٹریشن کر رکھنا چاہتا تھا کہ مولانا طارق جمیل نے جو بیان دیا ہے اس نے دل پھاڑ کے رکھ دیا. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے، اگر آپ خود پتہ ہے کہ آپ کو روز محشر والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور آپ کا حساب کتاب ہوگا، تو اس بندے کے لیے تو ہل جانا ہی کافی ہے. ضمیر جو جوڑ کے رکھ دیا انہوں نے. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ اجازت دیں، آئندہ آنے والے دنوں میں بشرط زندگی پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.